الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 25 فروری 1992 ہم یہاں پشاور کے مضافات میں تارو جبہ قرآنی تعلیمات کی نرسری اور اس کے
تعلیمی سال کی تکمیل پر طلباء کی دستار بندی کی تقریب سعید میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں. بڑے ہی مختصر سے وقت میں یہ پروگرام ترتیب پایا اور مجھے صرف اس پروگرام میں شرکت کے لیے ہی ملتان سے یہاں حاضر ہونا پڑا، اور یہاں سے واپسی کے بعد مجھے پھر حرمین شریفین کے لیے اور پھر بیرونی ممالک کے سفر کے لیے روانہ ہو جانا ہے. یہ سب ادارے جہاں قال اللہ اور قال رسول کی شمع روشن ہیں، اس مرکز کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، جس کا تعارف حق تعالی نے کتاب اللہ کے اس حصہ میں کرایا، جس کی تلاوت کی سعادت میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے حاصل کی. حق تعالی نے فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے امیین کو ایسا معلم عطا کیا ان پڑھوں کو ایسا استاذ عطا کیا کہ جس کی تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں وہ ان پڑھ زمانہ کے استاذ بن گئے. جن کی جہالت مثالی تھی ان کا علم مثالی بن گیا، جن کا زوال مثالی تھا ان کا کمال مثالی بن گیا، جن کی پستی مثالی تھی ان کا عروج مثالی بن گیا. جو اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں بگڑا تھا، پھر وہ ایسے سنور گئے کہ زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں سنورا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا. وہ جو کل انعام بل ہم ازل کا مصداق بن رہا تھا، اسے علم و معرفت کی بلندیوں پہ پہنچا کے فرشتوں سے بھی آگے کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نسبت سے یہ ادارہ بھی معنون ہے، جامعہ فاروقیہ، اپنے دور خلافت میں ایک جگہ درخت کے نیچے کھڑے اشکبار نظر آئے، آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے. پوچھا گیا امیر المومنین خیریت تو ہے، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟
کہیں کسی محاذ جنگ سے کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کے تصادم کے نتیجہ میں کوئی افسوسناک خبر تو نہیں آ گئی؟ کہیں مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اصل میں جہاں میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑکپن میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو بکریاں مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھیں، بڑا شوخ جانور ہے بکری، اس لیے اللہ نے اپنے ان بندوں سے کہ جن سے اس نے قیادت کا کام لیا، سیادت کا کام لیا، ان سے بکریوں کے ریوڑ چرائے۔ تم ان کی شوخیاں برداشت کرنے کا ظرف پیدا کر لو تاکہ پھر ابن آدم کی شوخیاں بھی برداشت کر سکو۔ فرمانے لگے بکریاں مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھیں تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر بکریاں تو تم سے سنبھالی نہیں جاتی، زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج اس مقام پہ آیا ہوں تو اپنا حال دیکھ کر ماضی یاد آ گیا۔ اور میرے ضمیر نے مجھ سے کہا عمر تو وہی ہے کہ بکریاں بھی جس کی بات نہیں مانتی تھی۔ کس کی تعلیم و تربیت نے آج تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب تو حکم دیتا ہے تو ہوائیں بھی غلامی کرتی ہیں، اب تو خط لکھتا ہے تو دریا بھی اطاعت کرتے، اب تو پاؤں کی ضرب لگاتا ہے، ٹھوکر لگاتا ہے تو کانپتی ہوئی زمین پرسکون ہو جاتی ہے۔ اب تیری فوجیں سمندروں کی طرف رخ کرتی ہیں تو موجیں ان کے لیے راستہ بناتی جاتی۔ یہ کس کی تعلیم و تربیت نے تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا؟ تین شعبے بیان کیے گئے ہیں یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے۔ تلاوت آیات یتلو علیہم، تلاوت آیات بینات، قرأت و تجوید، ترتیل ترسیل، ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ حیوانیت کا مغلوب ہونا، روحانیت اور انسانیت کا غالب آنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تین شعبے یہاں اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ وہی تین شعبے ہیں جو ہمارے بیت اللہ حضرت ابراہیم کی دعا میں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جب اللہ سے بیت اللہ کی آبادی کے لیے دعا مانگی تھی اس میں بھی یہی تین شعبے مذکور ہیں۔ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علی قائدنا وعلیہم التسلیم جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دونوں مقدس باپ بیٹا خلیل اللہ اور ذبیح اللہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے جبین دونوں کا ماتھا اس تاریخ ساز محنت کے نتیجے میں بہنے والے پسینے کے قطروں سے چمک رہا ہے اور مالک مکان کے حضور جس کا مکان بنا رہے ہیں یہ دونوں محنت کش اور دونوں مزدور اللہ کے مزدور مالک مکان کے حضور التجا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے اور ہم اس ایمان اور یقین کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھ سے بہتر سننے والا بھی کوئی نہیں اور دلوں کے حال جاننے والا بھی کوئی نہیں اے ہمارے رب ہمیں سراپا تسلیم و رضا کر دے ربنا وجعلنا مسلمین لک ہمیں اپنے اس در پہ جھکنے والا بنا دے ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز پر تیری مرضی تیری مشیت کو حاکم بنا سکیں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں ہماری نسلوں کو بھی ہماری اولاد کو بھی انہیں بھی سراپا تسلیم و رضا کر دے اور اس محترم گھر کے آداب بھی تو سکھا ہمیں اس کے احترام کے سلیقے اور قرینے بھی تو سکھا ہمیں اور اگر ہماری نسلوں ہماری اولاد میں سے یہاں آ کر کسی سے کوئی غلطی یا لغزش ہو جائے تو ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں ہماری انسانی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما وتب علینا انک انت التواب الرحیم کہ یقیناً تو ہی ہے شفقت کے ساتھ معاف کرنے والا ربنا وابعث فیہم رسولا اور اے ہمارے رب
یہ عمارت تو ہم نے بنا دی، پتھر تو ہم نے چن دیے، اب ان پتھروں کو ہیرا بنانے والا کیمیا گر اور اس دارالعلوم میں معلم بن کر آنے والا انسانیت گر بھی میری اولاد میں سے عطا فرما۔ وہ معلم جس نے اس دارالعلوم میں تعلیم دینی ہے، جس نے اس کے در و دیوار کو آباد کرنا ہے، وہ معلم بھی میری اولاد میں سے بھیج۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرے بندوں کے دل و نگاہ کی تعمیر کے لیے، ان کے فکر و نظر میں روشنی پیدا کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ میں نور بھرنے کے لیے تلاوت آیات کرے گا، تیری آیتیں پڑھے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بنائے گا، ان کا ظرف پاک کرے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ ہماری آرزو ہے، عزیز بھی تو ہے اور حکیم بھی تو ہے۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اس دارالعلوم کو معلم عطا کیا، اور ابراہیم کی اولاد میں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ مجھے میرے دادا ابراہیم نے اللہ سے مانگا، میں دعائے خلیل بن کے آیا ہوں۔ حق تعالی نے ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے، مولود ہوئے، لیکن دعائے خلیل کو اللہ نے قبول تو فرمایا، تھوڑی سی اس میں یہ ترمیم کر دی کہ خلیل اللہ نے تزکیے کو پہلے ذکر کیا، تعلیم کا بعد میں نام لیا۔ دعائے خلیل کی ترتیب یہ ہے کہ وہ معلم عطا کر جو اس گھر کو آباد کرے گا، تیری آیات کی تلاوت کرے گا، تیرے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور انہیں پاک کرے گا۔ اللہ نے دعائے خلیل کی ترتیب ذرا سی بدلتے ہوئے قبول فرما لیا اسے، اور ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ محسن اعظم جس نے ان پڑھوں میں معلم بھیجا، اس نے اللہ کی آیات تلاوت کی، انہیں پاک کیا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ سیدنا ابراہیم علی قائدنا علیہ تسلیم کی دعا یہ تھی
کہ وہ تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی اور انہیں پاک بنائے گا۔ اللہ نے فرمایا پہلے پاک بنائے گا پھر تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی، اور یہی فطرت ہے، یہی تقاضا فطرت ہے دوستو۔ کسی بھی ظرف میں، کسی بھی برتن میں کوئی اچھی چیز ڈالنے سے پہلے اس کو پاک کرنا چاہیے، یا کوئی چیز ڈال کر پھر پاک کرنا چاہیے؟ پہلے پاک کرنا چاہیے، اسے صاف کرنا چاہیے، پھر اس میں کوئی اچھی چیز ڈالنی چاہیے۔ فطرت یہی ہے، تطہیر پہلے ہو، عمل بعد۔ مطلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں بھی یہی تھا، مفہوم تو یہی تھا کہ تطہیر ہونی چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، تجمیہ ہونا چاہیے، تصفیہ ہونا چاہیے، اور تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ تو ذرا سی ترتیب میں تاخیر ہو گئی، کہیں تقدیم ہو گئی تو اللہ نے اس کی اصلاح کر دی کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، مگر آپ کی ترتیب یہ تھی کہ تعلیم کتاب حکمت پہلے اور تزکیہ بعد میں۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب حکمت بعد میں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر برتن صاف نہ کیا جائے، اچھا اور تازہ دودھ بھی آپ اس میں ڈالیں گے تو خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھے دودھ میں، اچھے برتن میں کمزور دودھ بھی محفوظ رہتا ہے، اور ناپاک اور غلط برتن میں، غلیظ برتن میں اچھے دودھ کے بگڑ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اس دور کی بہت ساری جلی و خفی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ تعلیم تو عام ہوئی، تزکیہ کا اہتمام نہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء میں وہ خلوص نہیں ملتا، خلوص کم، فلوس زیادہ۔ پہلے جتنی توجہ تزکیے پر دی جاتی تھی، تعلیم پر اتنی نہیں، اس لیے کہ برتن اگر صاف ہو گیا، ظرف صاف ہو گیا، اس میں جتنے بھی دودھ آئے گا محفوظ رہے گا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ لیکن اگر ظرف صاف نہیں ہے، اس میں انانیت کی بیماری موجود ہے، تکبر کی غلاظت موجود ہے، غرور کی غلاظت موجود ہے، خود پسندی اور خود فریبی کی غلاظت موجود ہے، اس میں آپ منو بھی دودھ ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جب اسلاف کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں تھوڑے سے علم والے بھی کامل نظر آئیں گے، اور آج بڑے بڑے علم والے بھی ناقص نظر آتے ہیں۔ علم تو بہت زیادہ ہے، لائبریریاں بھی بھری پڑی ہیں، کتب خانے بھی بھرے پڑے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر، بس سٹاپ پر، جہاں کہیں آپ جائیں گے کتابیں ہی کتابیں۔ پہلے ایک یا دو زبانوں میں اسلامک لٹریچر تھا، اب دنیا کی ان گنت زبانوں میں اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ موجود ہے، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، گجراتی میں، فرانچ میں۔
افریقہ کی مختلف زبانوں میں، مشرقی ممالک کی مختلف زبانوں میں، پشتوں میں، پنجابی، بلوچی، پتہ نہیں کن کن زبانوں میں اب تو اسلامک لٹریچر کے ذخیرے لگے ہوئے، انبار لگے ہوئے، لیکن وہ خلوص نہیں ملتا۔ ان علماء کی کمی ہے جن کی راتیں اللہ کے حضور عبادت میں گزرتی تھیں اور جن کے دل جہاد میں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزرتے تھے۔ اب ایسے علماء لشکروں کے لشکر پیدا ہو رہے ہیں جو تمنگروں اور دولت مندوں کی محلات اور کوٹھیوں کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حکمرانوں کے در کے سوالی نظر آتے ہیں۔ اور جامع الصغیر میں علامہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سیوطی نے، العلماء امناء الدین ما لم يخالط الامراء وَإِذَا خَالَطُ الْأُمَرَاءُ فَهُمْ لُصُوصُ الدِّينِ فَاحْذَرُوهُمْ۔ علماء اس وقت تک دین کے امین ہیں، ان کے دامن میں دین کی امانت محفوظ رہتی ہے جب تک کہ یہ ظالم حکمرانوں کے خوشامدی اور دریوزہ گر نہ بن جائیں، لیکن جب یہ حکمرانوں کے دروازوں پر خوشامد کرنے والے بن جائیں اور ان کے گھروں کا طواف کرتے ہوئے نظر آئیں، اس وقت پھر یہ دین کے امین نہیں ہوتے، یہ دین کے چور بن جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ فَاجْتَنِبُوهُمْ نہیں کہا، فَاحْذَرُوهُمْ کہا، ڈرو ان سے کہ یہ خود بھی ڈوب جائیں گے، تمہیں بھی غرق کریں گے۔ خفتارا خفتہ کہ کنت بیدار، جو خود حب جار اور حب دنیا میں لگا ہوا ہو وہ کسی اور کو اللہ کے راستے پر کیسے لگا سکے گا؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں ماضی کی طرف تو مسند علم کے وہ تاجدار مجھے نظر آتے ہیں، علم و حکمت کے وہ نامور شاہکار نظر آتے ہیں کہ بادشاہ ان کے قدموں میں آتے تھے۔ اور وہ مستغنی تھے، بادشاہ ان کے قدموں میں نظر آتے تھے اور وہ مستغنی تھے۔ ایک بہروپیہ تھا، رنگ بدل بدل کے آتا تھا، بادشاہ اس کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں تو وہ انعام لیتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آیا اور بادشاہ اس کو پہچان نہ سکا، انعام لیا۔ پھر بادشاہ جو بھی وہ شکل اختیار کر کے آتا تھا اس کو پہچان جاتا تھا، اور بادشاہ نے کہا تو بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدترا می شناسم، تو جس لبادے میں بھی آئے میں تجھے پہچان جاؤں گا، اس لیے کہ میں تیرے قد کو جانتا ہوں، میں تیرے سراپا کو جانتا ہوں، لباس کوئی بھی پہن لے لیکن تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ اب اس بہروپیے نے بھی وہ انداز اختیار کیا کہ بادشاہ مجھے پہچان نہ سکے، کچھ دنوں کے لیے گم ہو گیا، داڑھی بڑھا لی، زلفیں بڑھا لی، اللہ والوں کی شکل اختیار کر لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی، لمبا سا جبہ لے لیا، اور بادشاہ کے دارالخلافہ، بادشاہ کے قصر خلافت کے قریب چند میلوں پر آ کے اس نے ڈیرے لگائے، بہت بڑی تعداد میں مرید بھی لے آیا، مرید تو مل جاتے،
خلق خدا میں ایسے بے وفاؤں کی کمی نہیں دوستو. اللہ سے جن کی بن نہیں آتی وہ ایسے ہی بہروپیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں. پھر ایک قافلہ لے کر لشکر لے کر وہ اپنے مریدین کا بادشاہ کے گھر کے قریب آ کے اس نے ڈیرے لگائے اور شدہ بادشاہ تک روایت پہنچی کہ ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، انتہائی باخدا انسان ہے، اور اس کے استغنا اور قناعت کا یہ عالم ہے کہ وہ تو کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا. اب بادشاہ چاہے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے سے ان کی بھی کچھ آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو تشنہ تکمیل ہوتی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں ہے. جس کی ہر آرزو پوری ہو جائے وہ انسان کہاں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عرفت الرب بفسخ الارادہ، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی پر پہچانا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی اور طاقت ایسی ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو میرے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتی، وہ اپنے ارادے پورا کرتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا خیال میں ہم کبھی اللہ کے در پہ جاتے ہی نہیں. ہمیں تو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے بڑے مخلص بن کر ہم مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتا. اگر دلے بے مدعا ملتا، ہمیں کوئی خواہش اور ہماری کوئی آرزو نہ ہوتی تو شاید ہم اللہ کے قریب ہی نہ جاتے. بیمار ہو جائیں تو اللہ سے شفا کی دعا مانگتے ہیں، بھوکے ہوں تو اللہ سے رزق مانگتے ہیں، بے اولاد ہوں تو اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، ملازمت نہ ملے تو اللہ سے روزگار مانگتے ہیں، کسی مقدمے میں پھنس جائیں تو اللہ سے رہائی مانگتے ہیں. یہ تو ہماری حاجات نے اس کے قریب کر دیا. کچھ جنت کے لالچ میں اللہ سے وابستہ ہے، کچھ خوف جہنم کے خوف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے وابستہ ہے. وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں دوستو جو کسی لالچ اور خوف میں نہیں، محض اس کو ڈھونڈنے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے در پہ جاتے ہیں. لیکن وہی لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. سیدہ رابعہ بصری ایک مرتبہ اس حالت میں نظر آئی کہ ایک ہاتھ میں ان کے پانی کا کٹورا تھا اور ایک ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا. لوگوں نے پوچھا یہ آگ اور پانی کیسے اکٹھے ہو گئے؟ فرمانے لگی پانی سے جہنم کو جلا دینا چاہتی ہوں اور آگ سے جہنم کو جلا دینا چاہتی ہوں، تاکہ آئندہ کوئی شخص جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے. ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے. روزے کا سب سے بڑا صلہ کیا ہے؟ حور و غلمان کا تصور بھی صحیح ہے، جنت کے داخلے کی نوید بھی صحیح ہے، سلسبیل کی نہریں بھی صحیح ہیں، سب باتیں صحیح. لیکن اہل نظر کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے اور جس کے لیے وہ روزے رکھتے ہیں، شدید موسم میں بھی روزے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وآنا، بس یہ ہے بات اصل میں. جنت بھی ہے، سلسبیل کی نہریں بھی ہے، شہد کی نہریں بھی ہے، حور و غلمان کا تصور بھی، سب کچھ صحیح. لیکن اصل بات یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے انعام یہ ہوگا کہ میرا دیدار اسے میسر آئے گا، میں خود کہوں گا میں تیرا ہوں، اور کیا مانگتے ہو. تو جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجات نے انسان کو اللہ کے قریب کر دیا، ضروریات نے انسان کو اللہ کے قریب کر دیا. کہاں سے چلی تھی بات؟
اس کو بھی ضرورت تھی. کہا کہ ہم بھی اللہ والے کے پاس جائیں گے, نذرانہ بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کروائیں گے. اپنے مشیروں وزیروں کو تیار کیا, بڑے قیمتی ہیرے اور جواہرات ایک تھیلے میں بھرے اور فقیر کے آستانے پہ پہنچا. باہر مرید کھڑے تھے, جیسے شاہی دربار پہ اس کے کارندے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے روحانی دربار پہ اس کے مریدین قطار میں کھڑے تھے. انہوں نے اطلاع کی کہ بادشاہ آ رہا ہے. وہ بنٹھن کے بیٹھ گیا. وہ جو تھا بہروپیہ جو تھا, پہلے سے بھی زیادہ مستغنی ہو کے بیٹھ گیا. بادشاہ آیا, اس نے سلام کیا, اس نے یوں ہی بس روکھا سا جواب دیا, واجبی سا جواب دیا, کوئی خاص توجہ نہ کی. بادشاہ نے کہا ہمارے لیے کچھ دعا کر دیجئے جی, کچھ اللہ تعالیٰ ہماری حاجات پوری کر دے, ہماری آرزویں پوری کر دے. بہروپیہ نے یوں ہی ہاتھ اٹھا لیے اور یوں ہی بے ذوقی سے دعا بھی کر دی. اب بادشاہ نے وہ جواہرات کی اور ہیرے کی جو تھیلا تھا وہ پیش کیا کہ حضرت یہ قبول فرمائیے. اٹھا کے مارا. وہ ہیرے اور جواہرات کی جو تھیلی تھی اٹھا کے پھینکی اسے اور کہنے لگا تو نے ہماری قیمت یہی ڈالی ہے, ہیرے جواہرات لے کے آؤ. ہمیں اللہ نے وہ دیا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. ہمیں تمہارے ہیرے جواہرات کی کوئی ضرورت نہیں, لے جاؤ انہیں. بادشاہ بڑا متاثر ہوا, کہنے لگا یہ تو عجیب اللہ والا ہے بھائی, اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. خیر وہ عاجزی کرتا ہوا چلا گیا. اس کے جانے کے بعد رات ہوئی اور بہروپیہ نے داڑھی بھی اتار دی اور وہ سارا حلیہ بھی اتار دیا, اپنی اصلی حالت میں ٹھیک ٹھاک ہو کے صبح سویرے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا ارے تو اتنے دنوں کہاں رہا؟ کہتا پہلے انعام دیجئے پھر بتاؤں گا کہاں رہا. اس نے کہا انعام کس بات کا, میں نے تو تجھے پہچان لیا. کہا تو نے نہیں پہچانا مجھے. کہا پہچان تو لیا, ابھی آئے ہو تو میں نے تجھے دور سے پہچان لیا, انعام کس بات کا؟ کہتا ہے اب کی بات نہیں ہے, کل کی بات کرو. یہ جس کے قدموں میں کل تم سر رگڑ رہے تھے اور دعا کی درخواست کر رہے تھے اور تھیلیاں جواہرات کی پیش کر رہے تھے, یہ ناچیز ہی تو تھا. وہ کون سا اللہ والا تھا؟ بادشاہ نے کہا عجیب بے وقوف ہے تو, ہیرے جواہرات کی تھیلی تو نے مسترد کر دی ہے اور اب مجھ سے انعام مانگتا ہے. میں تجھے کیا انعام دوں گا؟ ان ہیروں میں سے تو ایک ہیرا بھی میں تجھے نہیں دیتا, اور وہ اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ اگر تو لے لیتا تو تیری آنے والی نسلیں بھی ختم نہ کر سکتی. عجیب بے وقوف آدمی ہے. وہ تھیلی تو نے ٹھکرا دی اور اب 4 ٹکے کا انعام لینے کے لیے میرے پاس پہنچ گیا. مت ماری گئی ہے تیری. اب اس بہروپیہ کا جو جواب ہے وہ سننے والا ہے. کہنے لگا بادشاہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں, لیکن میں نے وہ کل ہیرے اس لیے نہیں لیے ہیں کہ میں بہروپیہ کی شکل میں نہیں تھا, میں اللہ والے کی شکل میں بیٹھا تھا, اور مجھے اللہ والا سمجھ کر, ولی اللہ سمجھ کر ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے سادہ لو بندے میرے ساتھ وابستہ تھے. اگر میں ان کے سامنے تیرے ہیرے جواہرات کا تحفہ منظور کر لیتا تو ان کا یہ عقیدہ بن جاتا کہ اللہ والے بس ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کی اتنی ہی قیمت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے نذرانوں پہ گزارا کیا کرتے ہیں. بے شک میں بہروپیہ پن کر رہا تھا, بے شک میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا, لیکن اللہ والوں کی نسبت کو میں نے بدنام کرنا مناسب نہیں سمجھا. رات کی تاریکی میں ان سے نکل کے آ گیا ہوں. اب وہ زندگی بھر مجھے ڈھونڈتے پھریں گے, لیکن ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوا, ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں
جنہیں بادشاہوں کے تحائف کی اور ہیرے جواہرات کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور شاہی خزانے کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا کرتے ہیں۔ ان کا ایمان بچا کے آیا ہوں، ہیرے جواہرات ٹھکرا کے آیا ہوں، اب چند ٹکے بھی انعام میں دے دو گے نا تو وہی میرے لیے بہت ہے۔ یہ اگرچہ ایک کہانی ہے، ایک بہروپیے کی بات ہے، لیکن یقین فرمائیے میں اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جب اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو بخدا مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ تاج و تخت والے ترسا کرتے تھے کہ کبھی یہ درویش کبھی فقیر یہ ہماری طرف التفات تو کریں، یہ کبھی ہماری طرف نظر کرم تو کریں۔ وہ لوگ تھے جن کا برتن پہلے صاف ہوا تھا، پھر علم آئے تو وہ مکھن بن گئے۔ اب ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں جی، سندیں بھی بڑے بڑے اداروں کی، نسبتیں بھی بڑے بڑے اداروں سے، کبھی کسی وزیر کے دروازے پر، کبھی کسی بادشاہ کے دروازے پر، کبھی کسی حکمران کے آستانے اور کوٹھی پر، رومال لٹکایا ہوا، داڑھی پہ تیل لگایا ہوا، ہاتھ میں تسبیح اور کھڑے ہوئے ہیں کار کی انتظار میں، جھنڈے والی کار آئے اور اگر وہ اتر کے مل لے تو اتنے زور سے بازو پھیلاتے ہیں کہ ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں چلا جائے، اور پھر اس گیپ میں وہ حکمرانوں کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں۔ رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان منافق حکمرانوں کے سامنے یہ خوشامد کرتے ہیں جن کے اپنے جسم پر رسول اللہ کی غلامی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، فاسق اور فاجر ہیں کھلے، ان کے سامنے ملا خوشامد کرتے پھرتے ہیں، ان کی کوٹھیوں کا طواف کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بدبخت، یہ زبنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ امتحان و آزمائش کی بھٹی سے نہیں گزریں گے قیمتی بن جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سونے کو بھی سونا بننے کے لیے بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لوہے کو بھی گھڑی بننے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، اسے بھی مار کھانی پڑی، آگ میں سرخ ہونا پڑا، تب جا کے یہ قیمتی بنا۔ تو بلال کو بھی گرم ریت پہ لیٹنا پڑا، اسے بھی پتھروں کی مار سہنی پڑی، امتحان و آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑا، جب جا کے یہ مقام ملا کے فرش پہ چلتا ہے تو چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ محسن اعظم جس نے امیین میں معلم بھیجا، اس نے تلاوت آیات سے، تزکیہ نفس سے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ایسے انسان تیار کیے کہ پھر اللہ نے ان کا جب امتحان لیا تو کسی کو صداقت کی سند عطا فرمائی،
کسی کو عدالت کی دستار بندھوائی. ہم نے ان بچوں کے سر پہ رومال باندھے ہیں نا، اللہ نے بھی اپنے محبوب کے طلباء کو دستار عطا فرمائی. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا. اصحاب رسول جن کا معلم محمد الرسول اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ کتاب اللہ، جن کا ذاتی خطاب حزب اللہ، تو پھر جن کا استاد رسول اللہ، ان کا ممتحن اللہ. اور ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس بات کے حقدار تھے کہ ہم ان کا امتحان لیں، وہ اس قابل تھے اہل تھے کہ ہم ان کا امتحان لیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں شب و روز قیمتی بنایا، حق تعالی نے ان کا امتحان لیا. اور میں کہا کرتا ہوں ممتحن کو معلم سے زیادہ صلاحیت والا ہونا چاہیے، شخصیت کے اعتبار سے بھی، استعداد کے اعتبار سے بھی. ٹیچر سے ایگزامینر سینئر ہونا چاہیے، ورنہ امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. پھر جس جماعت کا معلم اور استاد محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ممتحن اللہ نہ بنے تو کون بنے؟ رحمت للعالمین سے بڑا تو اللہ ہے نا. اللہ نے فرمایا ہم نے امتحان لیا اصحاب رسول کا، اور امتحان بھی ہم نے ان کے دلوں کا لیا، اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. حق تعالی نے فرمایا ہم نے خود ان کے ایمان کی دھرتی پہ، ہم نے ان کے دل کی دھرتی میں خود ایمان کا پودا لگایا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے خود ان کے دل کی دھرتی پہ ایمان کا پودا لگایا. محمد نے اس کی آبیاری کی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کی آبیاری کی. وہ پودا درخت بن گیا، بارآور ہو گیا. اب ہم نے ان کا امتحان لیا للتقوی، تقوی کے موضوع سے. ہم نے ان کے دل میں تقوی کے عنوان پر اور موضوع پر توجہ دی. رب العالمین مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، جماعت حزب اللہ، استاد رسول اللہ، ممتحن خود اللہ. تو پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون. دوسری جگہ فرمایا اولئک هم المتقون. تیسری جگہ فرمایا اولئک هم المهتدون. چوتھی جگہ فرمایا اولئک هم الفائزون. ایک اور جگہ فرمایا اولئک هم المفلحون.
ایک اور جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ میرے نبی کی نبوت کے عینی گواہ ہوئے، میں ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں۔ انہوں نے گواہی دی ہے کہ محمد سچا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ محمد سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ انہوں نے گواہی دی ہے کہ محمد سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ کیوں؟ اگر میں ان کی سچائی پر گواہ نہ بنوں تو ان کی گواہی ثابت ہی نہیں ہوتی۔ کسی بھی کیس میں گواہ بڑا نازک مقام رکھتا ہے، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو کیس ناکام ہو جاتا ہے، مقدمہ ناکام ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عربی اللہ کا سچا رسول ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ۔ صحابہ کرام رسول کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، اصحاب رسول محمد کی رسالت اور موقف کے گواہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں، میں انہیں سچا کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں، تاکہ میرے رسول کا موقف سچا ثابت ہو جائے۔ اس لیے اللہ اتنا حساس ہے صحابہ کے معاملے میں کہ جب لوگوں نے کہا یہ سفہا ہیں، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں جب لوگوں سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ صحابہ تو چپ رہے، لیکن حق تعالی نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے دراصل یہی بے وقوف ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جھوٹ بولا، میں ان کو بے وقوف کہتا ہوں، یہی سچ ہے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یشعرون یا ولکن لا یعلمون۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی لا تخزنی یوم یبعثون، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یوم لا تنفع مال ولا بنون، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے اللہ مجھے حشر کے دن رسوائی سے بچا لینا، یوم لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے حشر کے دن رسوائی سے بچا لے۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے۔ ابراہیم خود اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ مجھے حشر کے دن کی رسوائی سے بچا لیجیے۔
اور حق تعالی نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ نے فرمایا میں حشر کے دن اپنے محبوب کو بھی رسوائی سے محفوظ رکھوں گا اور اس کے صحابہ کو بھی، اس کی نبوت پر ایمان لانے والوں کو بھی رسوائیوں سے محفوظ رکھوں گا۔ یہ وہ جماعت ہے عزیز دوستو کہ اللہ نے جن کا برتن صاف کیا، ان نیچرل پروسیس سے گزارا، مشکلات و مصائب سے گزارا، اور پھر وہ قیمتی بنے، اور اتنے قیمتی بنے کہ ان پر سچائی ناز کرنے لگی، ان پہ عدل ناز کرنے لگا، ان پہ شرافت ناز کرنے لگی، ان پر سخاوت فخر کرنے لگی، ان پہ حیا ناز کرنے لگی، ان پہ دیانت ناز کرنے لگی، ان پہ شجاعت ناز کرنے لگی، ان پہ زہد و ولایت ناز کرنے لگی، ان پہ تدبر و بصیرت ناز کرنے لگی، جن کا رحمت عالم نے برتن صاف کر کے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، وہ اتنے قیمتی بن گئے کہ رشک انسانیت نظر آئے، انسانیت کا سرمایہ نظر آئے۔ یہ علم جو ان اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کا علم ہی دراصل علم ہے دوستو، باقی سب فنون ہیں۔ جی باقی سب فنون ہیں، عمارتیں بنانے کا فن، آپریشن کرنے کا فن، گاڑی چلانے کا فن، جہاز اڑانے کا فن، یوں سمجھیے ایک فن ہے وہ مٹی کو قیمتی بناتا ہے، ایک فن ہے وہ پتھر کو قیمتی بناتا ہے، ایک فن ہے وہ لوہے کو قیمتی بناتا ہے، ایک فن ہے جو پانی کو قیمتی بناتا ہے، ایک فن ہے جو ہوا کو قیمتی بناتا ہے، ایک فن ہے جو آگ کو قیمتی بناتا ہے، ایک فن ہے جو مٹی کو قیمتی بناتا ہے، ایک فن ہے جو لکڑی کو قیمتی بناتا ہے۔ قرآن وہ علم ہے جو انسان کو قیمتی بناتا ہے۔ یہ ڈاکٹری ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، سائنس کا علم ہو گیا، قانون کا علم ہو گیا، دوسرے کئی قسم کے جو فنون ہیں وہ فنون ہیں جو ان چیزوں کو قیمتی بنا رہے ہیں، لیکن قرآن کریم وہ علم ہے جو ابن آدم کو قیمتی بناتا ہے۔ یہ ابو بکر کو صدیق بناتا ہے، عمر کو فاروق بناتا ہے، عثمان ذو النورین بناتا ہے، علی المرتضیٰ بناتا ہے، سلمان و بلال تیار کرتا ہے۔ یہ قرآن کے علم کے تیار کردہ کردار ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے، اور یہ اس کی حفاظت ہی کے تو دلائل و براہین ہیں عزیز دوستو کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں، دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے ماشاءاللہ، اتنی چھوٹی سی بھی دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کو التزام کے ساتھ سینے میں محفوظ رکھا جا سکے۔ کوئی کہانی، کوئی واقعہ اگر یاد کیا بھی جائے تو چند دنوں کے بعد بھول جاتا ہے، لیکن قرآن کریم یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے، یہ اس کی سچائی کی منہ بولتی دلیل ہے کہ یہ زندگی بھر محفوظ رہتا ہے، قبر تک ساتھ رہتا ہے۔ پچھلے دنوں مشرقی ممالک کے سفر میں ملیشیا میں مجھے ایک جگہ تقسیم اسناد ہی کا اس طرح کا جلسہ تھا، وہاں جانا ہوا تو وہ امپریشن میرے دل و نگاہ پر ابھی تک طاری ہے، میں بھول نہیں سکتا اسے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن کریم کی حافظہ وہ آئیں اور جن کو ہم نے دوپٹے دیے، جن کو ہم نے کتابیں دی۔ لڑکوں کے مقابلے میں
قرآن حفظ کرنے والی لڑکیوں کی تعداد زیادہ نکلی ماشاء اللہ۔ یہ اللہ آپ کو توفیق دے۔ اپنی بچیوں کو قرآن کریم حفظ کروائیے۔ اگر آپ نے ایک بچی کو قرآن کریم کا علم سکھا دیا تو پورے خاندان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پورے خاندان میں علم کا چراغ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ وہ جب تک بیٹی رہے گی تو والدین اور بھائی بہنوں کو متاثر کرے گی، جب بیوی بنے گی تو شوہر کو اور سسرال کو متاثر کرے گی، پھر جب ماں بنے گی تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو متاثر کرے گی، پھر جب دادی اور نانی بنے گی تو پوتوں اور نواسوں کو متاثر کرے گی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا۔ اس کی طرف خاص توجہ دیجیے۔ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ ہے آپ کا اگر آپ نے اپنی بچیوں کو اس علم سے آراستہ کر دیا۔ مجھے بہت رشک آیا وہاں ملیشیا میں، عجیب ملک ہے جی، جہاں پوری دنیا میں قرآن کریم کے حفاظ کی تعداد زیادہ ہے، پوری دنیا میں۔ اور یہ بھی آپ کو سن کر خوشی بھی ہوگی، رشک بھی آنا چاہیے۔ وہاں کا قومی جشن اس دن ہوتا ہے جس دن عالمی مقابلہ حسن قرت ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ کو پتا ہے نا جی قومی جشن کس دن ہوتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہاں کے تو جشن آپ جانتے ہی ہیں اور بھی بہت سے ہیں۔ وہاں قومی جشن اس دن ہوتا ہے جس دن عالمی مقابلہ حسن قرت، اور یہ انفرادی سعادت بھی اس ملک کو حاصل ہے کہ جہاں کی بچی عالمی مقابلہ حسن قرت میں پہلے نمبر پہ کامیاب ہے۔ یعنی مصر، عراق، پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلے میں اس بچی نے اول نمبر پر کامیابی حاصل کی۔ جس جلسے کی میں بات کر رہا ہوں، تقسیم اسناد کے اس جلسے میں بھی ایک بچی نے تلاوت کی، سورہ دہر پڑھی اور سامعین کو رلا دیا۔ اس خلوص کے ساتھ اس بچی نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ نے اسے قرآن پڑھنے کا ایسا سلیقہ عطا کیا فطری طور پر کہ وہ پڑھ رہی تھی اور دل سینوں میں اچھل رہے تھے۔ بس کوئی آنکھ مجھے نظر نہیں آئی جو اشک بار نہ ہو، جو آنسوؤں سے لبریز نہ ہو۔ مجھے سامعین میں سے کسی کی آنکھ بغیر آنسو کے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے ان کو اس پر مبارک بھی دی، اس کے والدین کو بھی مبارک دی، اس ادارے کے منتظمین، معاونین، معلمین سب کو مبارکباد دی۔ پھر ان سے کہا کہ اگر ہو سکے تو بچیوں کو جب یہ بالغ ہو جائیں تو غیر محرم کے سامنے تلاوت سے گریز کرنا چاہیے کہ ان کی آواز پہ بھی ستر ہے، پردہ ضروری۔ اب انہوں نے میرے سامنے ایک سوال رکھ دیا کہ ریڈیو پاکستان سے کبھی کبھی لڑکیوں کی آواز میں گانے بجانے کی آواز آتی ہے، تو وہ یہودی اور عیسائی لڑکیاں ہوتی ہیں یا مسلمان ہوتی ہیں؟ اب اس کا جواب میں نہیں دے سکا تھا، ابھی تک میں جواب نہیں دے سکا، اور یہ جواب لاؤں بھی کہاں سے؟ کسی بت کدے میں بیان کروں تو کہیں صنم بھی ہری ہری۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی حفاظت میں بھی رکھے۔ ہمارے جن دوستوں کی محنت سے قال اللہ اور قال رسول کی جو یہ شمع روشن ہے، یہ روشنی مزید پھیلتی رہے، اور اسی طرح ہر سال یہاں سے نسل انسانی کو قرآن کریم کے علوم سے آراستہ ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ تقاریر کا اقتباسات میں نے اپنے انداز میں لکھا تھا طالب علمی کے زمانے میں، پھر یہ کتاب 8-9 ایڈیشن اس کے چلے ختم ہو گئی۔ اب ہمارے عزیز عثمانیہ لائبریری والوں نے اس کو شائع کیا، پڑھے لکھے حضرات اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں شاہ جی گرجتے برستے نظر آئیں گے، شاہ عطا اللہ بخاری مرحوم، اور یہ میرے یورپ کی کچھ تقاریر ہیں یہ بھی، اور وہاں کے دورے کی میری کچھ روداد بھی ہے کہ وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا۔ اس کا مطالعہ کرنے سے بھی بہت کچھ ملے گا آپ کو، اور کیسٹیں بھی لائے ہوئے ہیں ہمارے دوست، دعا کے بعد انہیں لے جائیے گا اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے گا۔ ہم سب دعا کر لیں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو، جامعہ فاروقیہ کو بہت ساری ترقیوں سے مالا مال فرمائے، ان کے منتظمین کی توقعات سے بھی زیادہ اللہ اس ادارے کو کامیاب بنائے۔
آج یہ پودا ہے تو کل یہ گلشن بن جائے، اگر آج یہ قطرہ ہے تو کل یہ سمندر بن جائے. وما ذلك على الله بعزيز. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین، افغانستان، کشمیر، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. اس ملک کو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. تمام دینی مراکز، دینی مشاغل اور دینی تحریکوں کو اے اللہ ترقی اور فروغ عطا فرما. اس ادارے میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو خلوص عطا فرما. جن بچوں کو آج ہم نے دستار باندھی ہے ان کے سر پر ہم دعا کرتے ہیں، علم تو انہوں نے حاصل کیا، اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے. اپنے ادارے کا نیک نامی کا باعث بنے، اپنے والدین اور اساتذہ کو بھی نیک نام کر دیں، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. آپ تمام دوست جو دور دراز سے تشریف لائے، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.